قرآن کریم میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر سورۃ النساء، سورۃ الانعام، سورۃ یونس، سورۃ الصافات، سورۃ الانبیاء اور سورۃ القلم میں موجود ہے۔ ان میں سے پہلی 4 صورتوں میں نام لے کر اور باقی 2 صورتوں میں ذُنُّون اور صاب الحوت یعنی مچھلی والا کہتے ہوئے ذکر کیا گیا ہے۔ نون دراصل بڑی مچھلی کو کہتے ہیں کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام کئی دن تک ایک بڑی مچھلی کے پیٹ میں رہے، اس لیے انہیں مچھلی والا کہا گیا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور مچھلی والے کو یاد کرو جب کہ وہ غصے میں چلا گیا۔ اس آیت میں حضرت یونس علیہ السلام کو ذُنُّون کہا گیا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا گیا ہے، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہونا۔ اس آیت میں انہیں صاب الحوت کہہ کر پکارا گیا۔ نیز قرآن کریم کی 10ویں سورۃ یونس آپ ہی کے نام پر ہے۔ مورخین اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کے نسب کے تعلق سے اس سے زیادہ کوئی بات ثابت نہیں کہ ان کے والد کا نام متی تھا۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں، حضرت یونس کے زمانے کا تعلق تاریخ کی روشنی میں مشکل ہے، البتہ بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ جب ایران فارس میں طوائف الملوکی کا دور تھا، اس وقت نینوا میں حضرت یونس علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر اس وقت 28 سال تھی کہ اللہ نے انہیں منصب نبوت پر سرفراز فرمایا، اور اہل نینوا کی رشد و ہدایت پر آپ کو مامور فرمایا گیا۔ آپ بنی اسرائیل قوم پر پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ اہل کتاب کی روایتوں کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام کا عہد 741 تا 781 قبل از مسیح ہے۔ اس زمانے میں شہر نینوا عروج پر تھا۔ عراق میں دریائے دجلہ کے بائیں کنارے پر موجود موصل کے مقابل نینوا شہر آباد تھا۔ 1853 میں اس کے کھنڈرات کی پیمائش کی گئی تو رقبہ 1800 ایکڑ تھا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک یونس نبیوں میں سے تھے، اور ہم نے انہیں 1 لاکھ بلکہ اور زیادہ لوگوں تک بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام عراق کے علاقے نینوا میں موجود لوگوں میں نبی بنا کر بھیجے گئے۔ یہ آشوریوں کا پایا تخت تھا۔ انہوں نے 1 لاکھ بنی اسرائیلیوں کو قیدی بنایا ہوا تھا۔ چنانچہ ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ پاک نے ان کی طرف حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عرصے تک اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے رہے اور بت پرستی سے روکتے رہے، مگر قوم نے ان کی دعوت پر لبیک نہ کہا۔ صرف یہی نہیں بلکہ غرور و تکبر میں مبتلا دیگر اقوام کی طرح حضرت یونس علیہ السلام کا مذاق اڑاتے رہے۔ یہ لوگ کفر و مسیحیت الہی میں اتنے غرق ہو چکے تھے کہ کوئی واعظ و نصیحت ان پر اثر نہ کرتی، اور نہ ہی حضرت یونس علیہ السلام کی کوئی دلیل ان کے لیے کارگر ثابت ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ قوم پر واعظ و نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ان پر کوئی عذاب بھیج، اور بحکم خداوندی قوم میں یہ اعلان کر دیا کہ 3 دن کے اندر اندر ان پر عذاب آنے والا ہے۔ اس کے بعد آپ بستی سے باہر نکل گئے۔ قوم نے حضرت یونس علیہ السلام کی اس اعلان پر آپس میں مشورہ کیا اور اس بات پر اتفاق کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو کبھی بھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، لہٰذا ان کی بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ بزرگ کے مشورے پر یہ طے پایا کہ اگر رات کو حضرت یونس آ کر اپنے گھر میں مقیم رہے تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں تو یقین کر لو کہ صبح عذاب ضرور آئے گا۔ چنانچہ آپ رات ہی کو گھر سے رخصت ہو گئے۔ صبح ہوئی تو گہرے بادل کی شکل میں سیاہ دھواں بستی والوں کے سروں پر منڈلانے لگا۔ عذاب کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ چنانچہ اہل عقل کے مشورے پر سب گھروں سے نکل کر میدان میں جمع ہو گئے اور سچے دل سے عجز و انکساری کے ساتھ توبہ استغفار کرنے لگے، اور اللہ نے ان کی دعا قبول فرما کر ان پر سے عذاب ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جب عذاب ٹال جانے کی اطلاع ملی تو انہیں یہ فکر لاحق ہو گئی کہ اب میں جھوٹا سمجھا جاؤں گا۔ بعض روایات میں ہے کہ ان کی قوم میں سے کسی کا جھوٹ ثابت ہو جانے پر اسے واجب القتل قرار دے دیا جاتا تھا۔ عذاب ٹال جانے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا اپنی قوم میں واپس نہ آنا، اپنے آپ سے فیصلہ کر کے ہجرت کا فیصلہ کر لینا اور اللہ کے صحیح حکم کا انتظار نہ کرنا
ان کی نظر میں قابل گرفت بات نہ تھی، اور یہی اللہ تعالیٰ کو بھی حضرت یونس علیہ السلام کا یہ طرز عمل پسند نہ آیا کہ وہ وہی کا انتظار کیے بغیر ہی ایک فیصلہ کر کے چلے گئے۔ اگرچہ کوئی گناہ نہیں تھا مگر خلاف اولا ضرور تھا۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام ہجرت کی غرض سے فرات کے کنارے پہنچتے ہی انہوں نے کشتی کو مسافروں سے لدا ہوا اور تیار پایا۔ ان کی کشتی میں سوار ہوتے ہی لنگر اٹھا دیے گئے۔ راہ میں طوفانی ہواؤں نے کشتی کو آ گھیرا۔ جب وہ ڈگمگانے لگی اور اس کے ڈوبنے کا یقین ہو گیا تو اہل کشتی اپنے عقیدے کے مطابق کہنے لگے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا کے پاس سے بھاگ کر آیا ہے جو اس کشتی میں سوار ہے۔ جب تک اسے اس کشتی سے نہیں اتارا جائے گا نجات مشکل ہے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نے جب یہ سنا تو انہیں خیال ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو میرا وحی کا انتظار کیے بغیر اس طرح چلے آنا پسند نہیں آیا ہوگا، اور یہ میری آزمائش کے آثار ہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتیوں سے فرمایا، اپنے آقا کے پاس سے بھاگ کر آنے والا غلام میں ہی ہوں، مجھے کشتی سے باہر پھینک دو۔ مگر ملاح اور اہل کشتی ان کی پاک بازی سے اس قدر متاثر تھے کہ انہوں نے ایسا ماننے اور کرنے سے انکار کر دیا، اور آپس میں یہ طے پایا کہ قرعہ اندازی کرتے ہیں، جس کے نام کا قرعہ نکلا وہی بھاگا ہوا غلام ہوگا۔ چنانچہ 3 مرتبہ قرعہ ڈالا گیا اور ہر ہی مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا قرعہ نکلا۔ تب شرمندہ ہو کر حضرت یونس علیہ السلام خود ہی دریا میں کود گئے۔ اسی وقت اللہ کے حکم سے انہیں ایک مچھلی نے نگل لیا۔ مچھلی کو صرف نگل لینے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا گیا تھا کہ صرف نگل لینے کی اجازت ہے، یونس تیری غذا نہیں ہے اور نہ ہی انہیں کوئی ذرا برابر تکلیف پہنچے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب خود کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ پایا تو شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ وہ کیوں نینوا کے لوگوں میں سے نکل آیا اور وہی کا انتظار نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور ذوالنون جب غصے کی حالت میں چل دیے اور سوچا کہ ہم قابو نہ پا سکیں گے، اور آخر اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی درد بھری آواز سنی اور دعا قبول فرما کر مچھلی کو حکم دیا کہ یونس کو جو تیرے پاس ہماری امانت ہے اسے اگل دے۔ چنانچہ مچھلی نے ساحل پر حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسے کہ کسی پرندے کا پیدا شدہ بچہ کہ جس کا جسم بے حد نرم اور جسم پر بال نہیں ہوتے۔ غرض حضرت یونس علیہ السلام بہت ہی کمزور حالت میں خشکی پر ڈال دیے گئے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ان کے بیلدار درخت اگا دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ کدو کی ایک بیل تھی جس کے سائے میں وہ ایک جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ چند دن کے بعد ایسا ہوا کہ اللہ کے حکم سے اس بیل کو جڑ سے کیڑا لگ گیا اور اس نے جڑ کو کاٹ ڈالا۔ جب بیل سوکھنے لگی تو حضرت یونس علیہ السلام کو غم ہوا۔ تب اللہ نے وحی کے ذریعے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یونس تمہیں اس پیڑ کے سوکھنے کا بہت رنج ہوا جو ایک حقیر سی چیز ہے، مگر تم نے یہ نہیں سوچا کہ نینوا کی 1 لاکھ سے زیادہ آبادی جس میں انسان بس رہے ہیں، ان کے علاوہ جاندار بھی آباد ہیں، اسے برباد اور ہلاک کر دینے میں ہمیں کوئی ناگواری نہیں ہوئی ہوگی، اور کیا ہم ان کے لیے اس سے زیادہ شفیق اور مہربان نہیں ہیں جتنے کہ تمہیں اس بیل کے ساتھ انس ہے جو تم وحی کا انتظار کیے بغیر ہی قوم کو بد دعا دے کر ان کے درمیان سے خود نکل آئے، جو کہ ایک نبی کی شان کے خلاف ہے کہ وہ قوم کے حق میں عذاب کی بد دعا کرنے اور نفرت کر کے ان سے جدا ہو جانے میں ہجرت کرے اور وہی کا بھی انتظار نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ مچھلی جب آپ کو لے کر سمندر کے نچلی سطح پر پہنچی تو آپ نے کچھ آہٹیں سنی، دل میں سوچا کہ یہ کیا ہے؟ اللہ نے وہی فرمائی، یہ سمندری جانوروں کی تسبیح ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے بھی وہی تسبیح کی۔ فرشتوں نے آپ کی تسبیح سنی تو بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگے، اے ہمارے پروردگار، ہم ادنبی زمین سے ایک نحیف و کمزور سی آواز سن رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، یہ میرا بندہ یونس ہے جس نے میرے فرمان کی
لغزش ہوئی تو میں نے اسے سمندر کے اندر مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا۔ فرشتوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی سفارش کرتے ہوئے کہا، اے ہمارے معبود حقیقی، وہ تو تیرا بہت نیک بندہ ہے جو شب روز تیرے پاس نیک عمل پہنچاتا ہے۔ فرمایا، ہاں، وہ بہت اچھی تسبیح کرتا ہے۔ پھر اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ ہمارے بندے کو ساحل پر ڈال دے۔ تفسیر ابن جریر میں حضرت سعد بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو لے کر دعا کی، اس کی دعا بارگاہ الہی میں ضرور قبول ہوگی۔ تو دوستو، یہ تھی ہمارے سبق آموز اور دلچسپ ویڈیو۔ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔